عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات اور ہمارا عنوان ہے رسالت۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ رسالت کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہیں، عقیدہ رسالت کی ضرورت کیوں اہمیت جان سکیں گے، کیوں ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقاضے جان سکیں گے، اپنی زندگی کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم پڑھیں گے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ختم نبوت کے عقیدے سے واقف ہو سکیں۔ یہ ہماری آؤٹ لائن ہے جو کہ ہم لوگ اس سبق میں پڑھیں گے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ معنی و مفہوم۔ سب سے پہلے ہم رسالت کے معنی کیا ہیں اور اس کا مفہوم کیا، اس کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم لوگ اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچایا، انہیں نبی یا رسول کہتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے اس میں کیا پڑھا؟ اس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے جن بندوں کا انتخاب کیا ہے، جن بندوں کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے اس دنیا میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی سورس تو ہونا چاہیے۔ وہ کون تھے؟ نبی اور رسول، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم سب تک پہنچایا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور بدی کا راستہ کون سا ہے، کہ نیکی کا راستہ کون سا ہے اور بدی کا راستہ کون سا ہے۔ اور اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ صراط مستقیم کے رستے پر چلنے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں، اور ان کے منصب کو نبوت رسالت کہا جاتا ہے۔ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے اس دوسری لائن میں پڑھا ہے کہ رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں۔ اب اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ رسالت کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، اور جو پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی تھے۔ اب ہم اس کے اصطلاحی معنی پڑھیں گے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ اب جیسے ہم لوگوں نے رسالت کا مطلب پڑھا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اور نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ گویا رسول اور نبی وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہستی کو رکھا ہوا ہے، اور وہ ہستی کون سی تھی؟ وہ کون سی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام ان پر وحی کے ذریعے اتارا، پھر انہوں نے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ان تک کیسے پہنچاتے تھے؟ وحی کے ذریعے سے، اور پھر وہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے ضرورت اور اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایسی ہستیوں کو مبعوث فرمایا جو اس سے وحی کے ذریعے علم حاصل
کرتی رہیں اور اس پر عمل کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں۔ اب ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایسی ہستیوں کو معبوس فرمایا جو اور مقرر فرمایا، یعنی معبوس فرمایا جو اس سے وحی کے ذریعے علم حاصل کرتی رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کے ذریعے اپنا علم پہنچاتے اور پھر ہمارے نبی اور رسول اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچاتے، اس پر پہلے عمل کرتے اور پھر عمل کرنے کے بعد اس علم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں بہت سی قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں پر مختلف انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حقیقی علم سے اپنے نبیوں اور رسولوں کو آگاہ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں کو آگاہ کرتے رہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کے کیا فائدے ہیں، آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور بدی کا راستہ کیا ہے، آپ برائی کے راستے پر چلیں گے تو آپ کو کیا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ علوم اور سچائیاں جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ وحی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی خاطر اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ عام انسانوں کو جو سمجھ نہیں آتی وہ وحی کے ذریعے پہلے رسولوں اور نبیوں تک پہنچاتے، وہ نبی اور رسول اس پر عمل کرنے کے بعد عام انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے فرشتے کے ذریعے پیغام، خواب کے ذریعے یا براہ راست گفتگو وغیرہ۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا پیغام بندوں تک پہنچاتے تھے یا رسول تک پہنچاتے تھے، وہ اس کی ڈفرینٹ سورسز ہوتے تھے۔ وہ کون سے سورسز تھے؟ فرشتے کے ذریعے بھی پیغام بھیجتے، خواب کے ذریعے بھی، براہ راست بھی، اور گفتگو کر کے بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، وہی تو ہے جس نے امیوں میں ان میں سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مقرر فرمائے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم، سچے اور قابل احترام ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی۔ ان کا ہر حکم اطاعت کے لائق ہوتا ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنا کفر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مقرر فرمائے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم، سچے اور قابل احترام ہیں۔
تمام علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچانے کے لیے مقرر فرمایا۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی۔ ان کا ہر حکم اطاعت کے لائق ہوتا، یعنی ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنا کفر میں شمار کیا جاتا۔ اب ہم پڑھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ۔ قرآن مجید میں چند جلیل القدر انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید میں مختلف صحابہ کا، مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند جلیل القدر رسول ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 4 کتابیں ہیں جو 4 نبیوں پر نازل ہوئیں۔ جو قرآن مجید ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ ان میں سے سب سے آخری نبی اور اللہ کے سب سے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور وہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی شکل میں جو پیغام لائے وہ نہایت جامع ہے۔ اس میں زندگی کے تمام معاملات، موت کے بعد زندگی کے تمام حالات پر تفصیلی بیان ہوا ہے۔ اس میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل کرنا چاہیے، زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو موت کا نظام سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، وہ یہ تمام میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے بتا دیا کہ قرآن کی تمام تعلیمات قابل عمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ انسانیت کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت رسالت قیامت تک ساری مخلوق کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ رسول بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ آگے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ترجمہ: مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کا سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا پیغام صرف زبانی ہی لوگوں تک نہیں پہنچاتے، بلکہ ہر بات کو عمل کر کے دکھاتے تاکہ دوسروں کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، جو پیغام آتا لوگوں تک پہنچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس پہ خود عمل کرتے، پھر دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین فرماتے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے نیکسٹ ٹاپک، ناموس رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو اور دل سے تعظیم کرو۔ یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دل سے ان کی تعظیم کرو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی، یعنی میری اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر بھی لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اسی طرح آپ کی تعظیم و تکریم یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیر ہم سب پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر پہ کبھی کوئی آنچ نہ آنے دیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ناموس رسالت کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے منافی ذرا سی حرکت پر تمام اعمال ضائع ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے منافی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات کی آیت ہے یہ، جس میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، نہ بلند کرو اپنی آوازیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ یعنی کہ زور سے باتیں کرنے کا بے ادبی سے، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال، تمہیں خبر نہ ہو۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور کہیں تم بے ادبی کی صورت میں اپنے اعمال ضائع نہ کر دو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر سے عزیز مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کو فالو کرنا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں۔ آگے ہے عقیدہ ختم نبوت۔
قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت اور وحی کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ جیسا کہ بچے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات وحی کے ذریعے نازل ہوئے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہوں، خواب کی صورت میں ہوں، سوتے حالت کی صورت میں ہوں، براہ راست ہوں، یہ تمام پیغامات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے نازل فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور آپ نے کون سا راستہ اپنانا ہے اور کن راستوں سے خود کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نہ کسی الہامی کتاب نے آنا ہے اور نہ کسی رسول اور نہ نبی نے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی کتاب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی اور آخری کتاب ہے۔ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کی ساکت کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت پر عمل کرنا ہے، یعنی کہ قیامت تک ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قرآن مجید قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو کتاب اور شریعت پر عمل کرنا چاہیے، ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں یوں فرمایا ہے: آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یعنی کہ تمام دین جو ہے، تمام قرآن مجید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ آخری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ترجمہ فرمایا گیا ہے سورہ مائدہ میں کہ آج کا دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور نبی ہیں، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید میں وہ تمام حالات حاضرہ اور زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں بتایا گیا ہے، زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، معاشی اور معاشرتی معاملات میں قرآن مجید میں تمام چیزوں کا تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ بچوں، آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا، ناموس رسالت کے بارے میں پڑھا، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پڑھا۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پسندیدہ نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جو کہ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا کوئی کتاب یا کوئی رسول نہیں آئے گا، اور قرآن مجید قیامت تک ایسے ہی رہے گی، اور میں کسی قسم کی زیر زبر پیش کی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آج ہم نے رسالت کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے نبیوں کو منتخب کیا، مقرر فرمایا، اور نبیوں اور رسولوں نے اپنا پیغام وحی کے مختلف طریقوں سے لوگوں تک پہنچایا، اور نہ صرف پہنچایا بلکہ اس پر خود مکمل طور پر عمل کیا۔ عمل کرنے کے بعد اس کو ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا اور بتایا کہ نیکی اور بدی کا راستہ کون سا ہے، نیکی کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور بدی سے آپ کو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اگلے سبق میں ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے، جس سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی
اور جانیں گے انشاءاللہ. ہم نئے سبق کے ساتھ آئیں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.